الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ بات آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کے درباریوں سے نجات عطا فرمائی اور ان لوگوں کو بحر قلزم سے پار کر کے دریا کے اس کنارے پہنچا دیا. جب یہ بنو اسرائیل دریا کے اس کنارے پہنچے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے اپنے اللہ کے پاس سے کوئی قانون، کوئی کتاب لے کر آئیے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی درخواست پر جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، جیسا کہ دوسری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ اپنی قوم میں سے 70 صلاحیت مند اور ہوشیار اور چالاک آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا، جو صحیح سوجھ بوجھ والے ہوں، چونکہ قوم تو بہت بڑی تھی. تو چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جانے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب اس پہاڑ پر آؤ تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو 30 روزے رکھنے ہیں اور 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز معلوم تھی کہ مجھے جا کر سب سے پہلے 30 روزے رکھنے ہیں، 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے اور مزید اللہ سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے. ادھر قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ پیچھے وہ 70 لوگ آ رہے ہیں. اب اتنے میں جب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر پہنچ گئے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، 30 دن ہو گئے اور روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک طرح کی بدبو آ گئی تو مسواک کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ بھئی یہ بدبو ہمیں آپ کی بہت پسند تھی، آپ نے تو اس بدبو کو ختم کر دیا مسواک کر کے، آپ کو مزید 10 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا اور 10 روزے رکھنے پڑے. چنانچہ پھر سے 10 دن کے روزے رکھے اور 10 دن کا اعتکاف کیا. 40 دن جب پورے ہوئے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم کو چھوڑ کر یہ جلدی کیوں آئے ہیں. یہ بات پیچھے آ گئی لیکن میں پھر سے اس کو لے رہا ہوں تاکہ پورا قصہ آپ کے سامنے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ان کے سامنے کر دیا کہ بھئی تم ادھر آئے ہو جلدی میں مجھ سے ملنے کے لیے، ادھر اس سامری نامی آدمی نے تمہارے قوم میں فتنہ کھڑا کر دیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لے کر جلدی دوبارہ قوم میں آئے اور کہا کہ کیا ہو گیا. قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کی، دیکھا کہ ایک
گائے کی شکل کا ایک بچڑے کی شکل میں سونے کی ایک شکل ہے جو بچڑا بنا ہوا ہے، گائے کی ایک شکل ہے، اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز کوئی حقیقی آواز نہیں تھی اور کوئی حقیقی بچڑا نہیں بن گیا تھا وہ، اصل میں اس کے آگے پیچھے دونوں طرف سے سوراخ تھا، جیسے وہ بمبو ہوتا ہے جس کے اندر کھوکھلا ہوتا ہے، یہ بچڑا بھی کھوکھلا تھا، ایک طرف سے جب ہوا جائے اور دوسری طرف سے جب ہوا نکلے تو اندر سر سر کی آواز آتی ہے، وہی آواز اسی بچڑے میں آ رہی تھی۔ تو یہ سامری نامی جو آدمی جس نے فتنہ کھڑا کیا تھا، وہ کہا کہ یہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ کہاں وہاں تلاش کرنے گئے کوہ طور پر، اسی کو اپنا معبود مان لو، اسی کی عبادت کرو۔ اب قوم کے کچھ لوگ تین طرح کے فرقے بن گئے، ایک لوگ تو وہ بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی دعوت لے کر آیا ہم اسی اللہ کو مانیں گے۔ 12,000 قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہی، کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تو توحید پر قائم رہے۔ ایک فرقہ وہ بنا کہ جنہوں نے شک میں پڑ گئی ہو کہ چلو ابھی تو اس بچڑے کی جس کو سامری کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان کے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے، شک میں پڑ گئی۔ تیسری جو قوم تھی، جو قوم کا جو فرقہ تھا، وہ زبردست شرک میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں، ہم تو اسی کو اپنا معبود مانیں گے، اور اسی آواز کو سنتے ہی ناچنے لگے، کوئی سجدہ کر رہا ہے اس بچڑے کو دیکھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے غصے کے قوم کو سمجھائے کہ یہ کیا حرکت کر دی تم، کہ جو اپنی بات سن نہیں سکتا، جو نہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تم اس کی عبادت کر رہے۔ ادھر قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نائب بنا کر گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ بھئی میرے جانے کے بعد قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اور قوم میں جو فسادی لوگ ہیں، جو بھڑکانے والے لوگ ہیں، ان کی راہ پر مت چلنا۔ تب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو وصیت یاد آ گئی، نصیحت یاد آ گئی کہ موسیٰ تو ہے نہیں اور زبردست قوم میں فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اتنا تو کیا کہ جو 12,000 جو لوگ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ توحید میں شریک تھے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا کھانا پینا الگ کر دیا، قوم سے بائیکاٹ نہیں کیا، قوم کے ساتھ ہی رہے اسی جگہ پر، لیکن اپنا کھانا پینا الگ کر دیا، اور پھر قوم کو سمجھایا بہترین انداز میں، جس کا قرآن کریم آج کے درس میں اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، کہ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام قوم کو سمجھا چکے تھے کہ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، کہ میری قوم اس بچڑے کی وجہ سے سامری نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا ہے، سامری نے تمہیں فتنے میں، تمہاری ایک آزمائش ہو رہی ہے، تم اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کر کے گویا کہ تم ایک شرک کے فتنے میں مبتلا ہوا ہے، میری بات سمجھو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یہ معبود بچڑا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، کہ تم نے اتنی خطرناک غلطی کری، اس کے باوجود بھی ابھی تک اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے، جس کی بہت مہربانیاں تم پر ابھی بھی برس رہی ہیں، وہ تمہارا رب ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری بات مانو اور میرے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام جہاں گئے وہاں میرے ساتھ ساتھ چلو۔ عجیب انداز میں سمجھایا ہوگا، قرآن کریم اس کو مختصر انداز میں نقل کر رہا ہے، لیکن آپ اس واقعے کو، اس بات کو اپنے اندر سے کھولیے، اس کو جتنا کھول سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے سمجھایا ہوگا۔ لیکن قوم کا جواب بس ایک ہی تھا، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ آنے والے نہیں، ہم کو تو یہ ہمارا معبود سمجھ میں آ گیا ہے، جب تک موسیٰ نہیں آ جائیں گے تب تک ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، جو قوم کا ہی دوسرا فرقہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو ڈانٹا، پھر اس کے بعد نمبر 2 پر حضرت ہارون علیہ السلام کی خبر لی، پوچھ پرچھ کی، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ہارون یہ کیا ہو گیا جب دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، فتنے میں پڑ گئی ہے، شرک اختیار کر لیا ہے، تو تمہیں میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہارون علیہ السلام تو قوم کو سمجھا ہی رہے تھے، اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی نہیں، کہا کہ تمہیں تو میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، چھوڑ دیتے ان کو گمراہ ہوتے، میرے پاس چلے آتے اور آ کر مجھے اس کی خبر کرتے، اور تم اس طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے قوم کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جو ہے ایک سخت انداز میں ڈانٹا، اللہ تتبعانی، تم میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے نہ آ کر افعصیت امری، تم نے بھی میری نافرمانی کی، قوم نے تو میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے،
ہارون تم نے بھی میری حکم کی خلاف ورزی کی. اور پھر مارے غصے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑ کر ان کو کھینچا. داڑھی کے بال پکڑ لیے اور سر کے بال پکڑ لیے اور مارے غصے کے سر کو داڑھی کے بال پکڑے اور کھینچنے لگے. چونکہ ایک صاحب شریعت نبی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی نبی ہے، تو اس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واسطہ دیا. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو. دیکھیے یہاں ابن ام کہا ہے، ماں کے بیٹے کا، حالانکہ دونوں حقیقی بھائی، دونوں کے بھائی، دونوں کے ابا اور دونوں کی امی ایک ہی ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت جو ہے ماں کا نام دیا، چونکہ ماں کے نام میں ایک طرح کا رحم ہوتا ہے. یہ میرے ماں کے بیٹے، یعنی ماں کا نام سن کر موسیٰ علیہ السلام میں کچھ رحم کا مادہ پیدا ہو جائے. اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی کیوں پکڑ رہے، میرے سر کے بال کیوں پکڑ رہے، چھوڑ دو مجھے. پھر آگے اپنا عذر بیان کیا کہ سنو میری بات، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، تفرقہ پیدا کر دیا اور تم نے میرے بات کا انتظار بھی نہ کیا. کیا کہا کہ تم مجھے، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے کیوں نہیں آیا، اگر میں تمہارے پیچھے پیچھے قوم کے ان لوگوں کو جو اللہ کے توحید پر جمے ہوئے تھے ان کو لے کر آتا تو ظاہر میں کیا ہوتا، دو فرقے ہو جاتے، کچھ میرے ساتھ چلتے اور کچھ یہاں رہتے اور آپس میں پارٹی بندی ہو جاتی، تفرقہ بازی ہو جاتی، پھوٹ پڑ جاتی، قوم کے اندر انتشار ہو جاتا کہ کچھ جا رہے کچھ یہاں بیٹھے ہوئے. اور تم دوسری بات یہ کہ اگر میں ان کو تمہارے ساتھ لے کر آتا تو تم مجھے یہ کہتے کہ میرے آنے کا انتظار کر لیتے، جب ایسا فتنہ کھڑا ہوا تو نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں. تو میں نے یہ سوچ کر نہیں آیا، باقی میں نے قوم کو اپنے اعتبار سے ہر طریقے سے سمجھایا. جب ہارون علیہ السلام کی اس گفتگو کو سنا تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ واقعی حقیقت میں عذر ہے. تو دوسری صورت میں آتا ہے کہ یہاں تو نہیں اس کا تذکرہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی. دیکھیں یہاں دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں. سوال ایک دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ سوال ظاہر میں پیدا ہونا ہی چاہیے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا ہے کہ دیکھیے حقیقت میں تو عمر کے اعتبار سے حضرت ہارون بڑے ہیں، لیکن مقام اور رتبے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی جیسا معاملہ کیا، اور یہ غصہ کوئی دنیا کے وجہ سے نہیں تھا، یہ غصہ دینی غیرت کی وجہ سے تھا کہ جو صاحب شریعت نبی جس کو اللہ نے کتاب دی ہو اور قوم میں اس لیے بھیجا ہو کہ قوم میں سے کفر شرک و بت پرستی کو ختم کر کے توحید قوم میں قائم کرے، اور وہی قوم شرک میں مبتلا ہو جاوے اور پیچھے سے ہارون اسلام کو نائب بنا کر گئے. تو ایک دینی غیرت تھی، ایک دینی غصہ تھا، جس کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے مقام اور رتبے کے اعتبار سے بڑے بھائی جیسا معاملہ کر کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی. اور ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں بڑے تھے لیکن رتبے میں چھوٹے تھے، تو انہوں نے چھوٹے بھائی جیسا ادب کا لحاظ رکھا کہ موسیٰ میری پکڑ مت کرو، میری بات تو سنو، میرا عذر تو قبول کرو. اس لیے جان بوجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون السلام پر سختی نہیں کی. ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو لوگوں میں رسوا کرنے کے لیے یہ نیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہرگز اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھی. نیت صرف تھی کیا تھی؟ دینی غصہ تھا کہ دین کا کوئی حکم چھوٹے، دین کے کسی معاملے میں کوئی آنچ آ جاوے. اور یہاں تو دین کا کتنا بڑا معاملہ، کفر و شرک آ گیا پوری قوم کے اندر، موسیٰ کیسے اس کو برداشت کر سکتے؟ اس لیے دینی غیرت کی وجہ سے غصہ، باقی اپنی ذات کے لیے یا دنیا کی وجہ سے کوئی غصہ نہیں تھا. دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک الگ اجتہاد تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا اپنا ایک الگ اجتہاد. دونوں کی بات صحیح ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا سوچا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے قوم شرک میں پھنس گئی، اب اگر میں کچھ لوگوں کو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک نصیحت ان کو یاد آ گئی کہ وہ اصلی میری قوم کے اندر اصلاح کا معاملہ کرنا، قوم کی اصلاح کرنا،
قوم کی تربیت کرنا اور فسادی لوگوں کے راہ پر مت چلنا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ چلو قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اگر میں پارٹی بندی کروں گا، کچھ کو لے کر جاؤں گا تو پارٹی بندی ہو جائے گی، اور پارٹی بندی کی وجہ سے، تفرقہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ قوم کی اصلاح نہ ہو سکے، کیونکہ فرقہ بندی، پارٹی بندی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہارون اسلام کے سامنے یہ چیز تھی کہ قوم میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، پارٹی بندی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک شرک کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سمجھائیں گے، انشاءاللہ معاملہ اس سے حل ہو جائے گا اور قوم دوبارہ توحید پر آ جائے گی۔ ان کی اپنی رائے سے ہی تھی کہ بھائی مصالحت سے اور نرمی کا معاملہ کر کے قوم کو سمجھائے گا۔ ہارون علیہ السلام کے سامنے دوسری نظریہ تھا، دوسرا ان کا اشتہار تھا کہ نہیں، قوم نے اتنا بڑا گناہ کیا، ان کو اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا اور پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، قوم کا بائیکاٹ تمہیں کر دینا چاہیے تھا۔ چونکہ وہ صاحب شریعت نبی تھے، اس لیے ان کو یہ حق تھا کہنا، اس لیے یہ کہنا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی رائے غلط تھی، یہ غلط تھی، یہ غلط ہے، بلکہ دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جب حضرت ہارون علیہ السلام کا جب عذر آیا تو واقعی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت دعا کہ اللہ ہم دونوں کو معاف کر دیں، اس لیے کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب پھر نمبر کس کا آیا؟ سامری کا آیا۔ پہلے قوم کو ڈانٹا، پھر ہارون علیہ السلام کی بات ان کو ڈانٹا، پھر ان کے سامنے عذر پیش کر دیا تو ان کے سامنے اللہ سے مغفرت کی۔ پھر تیسرے نمبر پر سامری، جس نے فتنہ بھڑکایا تھا قوم، اب اس کی خبر لی، اس کو طرف متوجہ، قال فما خطبک یا سامری، سامری کیا تیرا معاملہ ہے، کیوں تم نے قوم میں ایسی حرکت کی میرے جانے کے بعد، کس چیز نے تجھے اکسایا ایسا فتنہ کرنے سے؟ دیکھیے پہلے بھی یہ بات آ گئی تھی کہ سامری، جس کے متعلق پہلے یہ وضاحت آئی تھی گزشتہ تفسیر میں کہ یہ حقیقت میں منافق تھا، مسلمان ظاہر میں بنا ہوا تھا اور بنو اسرائیل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا دین کے نام پر، ظاہری جس کا عنوان دین تھا۔ کیا کہا قوم کو کہ تم قبطیوں کے جو زیورات لے کر آئے ہو، یہ زیورات تمہارے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ دیکھیے ظاہر کیسا ہے اس فتنے کا؟ دین کا ہے، نہی عن المنکر، کہ برائی سے روکا قوم کو کہ تمہارے لیے قبطیوں کے زیور استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے دل میں اس کا ایک ناپاک مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ ناپاک مقصد یہ تھا کہ ظاہر کے اندر اس بات کو گناہوں سے روک کر یہ اپنا مقصد یہ نکالنا چاہتا تھا کہ قوم کی بھیڑ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا کہ یہ پوری قوم بنو موسیٰ کو جو نبی مان رہی ہے، موسیٰ کو چھوڑ کر یہ بچڑے کو معبود مان لے ہوئے اور اس کی وجہ سے میری قوم میں عزت ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کرنے لگے۔ اس کا ناپاک مقصد تھا، اس لیے اس نے دین کے نام پر فتنہ کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہہ رہے کہ تجھے کس چیز نے اکسایا اس فتنہ کرنے سے؟ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا بی، میں نے وہ چیز دیکھی اور مجھے وہ ٹیکنیک سمجھ میں آئی، جو ٹیکنیک اور جو چیز ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بنو اسرائیل کی۔ کیا سمجھ میں آیا تجھے؟ کہ فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، کہ میں نے جو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا اس کے نشان قدم، اس فرشتے کا جو گھوڑا تھا جس جگہ قدم رکھتا تھا اس میں سے میں نے ایک مٹھی اٹھائی، مٹی، اس کو میں نے اس گھڑے میں ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہ بات سجائی۔ جب اس نے یہ کہا پوری قوم کو کہ تمہارے لیے یہ زیورات استعمال کرنا حلال نہیں ہے، اس نے کھڈا کھدوایا۔ کھڈا کھدوانے کے بعد سارے قبطیوں نے اپنے اپنے زیورات جو لے کر آئے تھے عارضاً ڈال دیے گھڑے میں۔ اب سب سونے چاندی ہے۔ اب اس نے جیسے گزشتہ صاحب بتایا تھا کہ اس کی تربیت اور اس کی پرورش میں جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ سارے لوگوں کو فرعون مارتا تھا تو اس کی ماں نے اس کو جنگل میں گفا میں ڈال دیا۔ اب گفا میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 انگلیاں اس کے منہ میں رکھتے تھے، ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، دوسری انگلی سے شہد اور تیسری انگلی سے مکھن، اس طریقے سے وہ بڑا ہوا۔ تو یہ بار بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو ان کو پہچانتا تھا یہ سامری۔ تو اس نے دیکھا کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں میری گفا میں اور جس گھوڑے پر آتے ہیں، وہ گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے وہ مٹی کے اندر کچھ حیات پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کچھ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وہاں گھاس اگ جاتی ہے۔ آنے سے پہلے خشک جگہ ہے، جہاں قدم رکھا اس گھوڑے کا قدم کی وجہ سے وہاں گھاس اگ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کچھ خاص بات ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس اس کی وقت رکھ لی تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس کو موقع مل گیا، اب وہ سارے زیورات گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہارون علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہیں۔ تو اس نے ہارون علیہ السلام کہا کہ میں بھی ڈالوں۔ ہارون علیہ السلام سمجھا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں بھی کچھ زیور ہوگا،
اور حضرت حسن کے سامنے اس کا نفاق نہیں تھا کہ یہ ظاہر میں مسلمان کے اندر سے منافق ہے. اس نے کہا کہ میں ڈالوں لیکن ایک شرط پر، ڈالنے سے پہلے تم میرے لیے یہ دعا کرو کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے. حضرت حسن کہا کہ کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا. دعا کی، اس نے جیسے وہ مٹی ڈالی، چونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مٹی ڈالتے ہی جو سونا چاندی کی جو ہے وہ بچھڑے کی شکل بن جائے اور اس میں سے آواز آنے لگی. جیسے اس نے مٹی ڈالی، مٹی ڈالتے ہی آٹومیٹک اچانک وہ ایک زیور جو ہے بچھڑے کی شکل میں بن گیا، اس میں سے آواز آنے لگی. تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نے اس نے اپنا سارا معاملہ کر دیا، ایک جھوٹ نہیں بولا کہ فرشتے کے نشان قدم سے میں نے ایک مٹی اٹھائی اور میں نے اس کو ڈال دیا. اور پھر میں نے یہ کیوں کیا؟ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے بس میرے نفس نے مجھے یہی شرارت سجائی. چونکہ منافق تھا اور اس کے لیے ایک ناپاک، اس کے ایک مقصد تھا، اور تو ناپاک مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کر دی. جب یہ بات سنی تو قال فذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلا جائے تم یہاں سے. اب اس کو سزا سنائی اور اس کو بددعا دی. دیکھیے اتنی بڑی خطرناک سازش اور فتنہ کرنے کی صورت میں اس کی اصل سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام قتل کروا دیتے، کیونکہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن تفسیر روح المعانی میں ایک روایت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اس میں دو عجیب بڑے وصف تھے، دو عجیب خوبیاں تھیں جس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے قتل کی سزا دے دی تھی. ایک اس کے اندر خوبی تھی سخاوت کی، بڑا سخی تھا وہ، منافق تھا لیکن بڑا سخی تھا وہ. اور دوسری اس کے اندر خوبی تھی لوگوں کی خدمت کرنے کا، غریبوں کی، یتیموں کی، بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے کا اس میں جذبہ تھا. ان دو خوبیوں کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قتل کی سزا نہیں دی، اس کی سزا ہلکی کر دی دنیا میں. کیا سزا دی؟ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی جس کے نتیجے میں سزا ملی کہ تو دنیا میں لوگوں سے کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے مت چھو، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ مت لگا. ایسی عجیب بددعا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی، اور اس بددعا کے نتیجے میں اس کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگاتا، ٹچ کرتا تو اس کو بخار ہو جاتا، اور یہ اگر کسی کو ہاتھ لگاتا تو سامنے والے کو بخار ہو جاتا. ایک بددعا کا اثر تھا کہ وہ جانور کی طرح جنگلوں میں چلا گیا، اور جو اس کے قریب آتا لوگوں سے یہ کہتا بھائی مجھے ہاتھ مت لگانا مہربانی کر کے، اگر تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے یا میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے بخار چڑھ جائے گا. ایک عجیب بددعا کا اثر ہوا. چنانچہ اس سزا کی وجہ سے وہ شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا اور ایک جانور کی طرح، ایک جنگلی جانور کی طرح زندگی گزارنے لگا. اب دیکھیے مفسرین ایک چیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس ناپاک مقصد کے لیے اس نے فتنہ کھڑا کیا تھا، سزا اس کی الٹی دی گئی. ناپاک مقصد کیا تھا؟ قوم کی بھیڑ اپنے پاس جمع کرنا. سزا کیا دی گئی کہ بھائی پوری قوم سے تو الگ ہو جا، پوری قوم سے ہی تو، جو قوم کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے تو قوم کو اپنی طرف کیا مائل کرے گا. تیری سزا یہ ہے کہ کوئی قوم تجھے ہاتھ نہیں لگا پائے. ایسی سزا، پوری زندگی اسی میں تڑپتا وہ دنیا سے چلا گیا. جہاں تک مسئلہ آخرت کا تو اللہ فرما رہے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور آخرت میں ہم نے تیرے لیے ایک عذاب کا وعدہ مقرر کر رکھا ہے جو کبھی تجھ سے ہٹے گا نہیں، اور آخرت کی سزا الگ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سے کہا کہ تیرے تو یہ سزا تجھے سنا دی گئی، اب تیرے اس بچڑے کی سزا سن لے. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تیرے اس معبود کو دیکھ جس کے اوپر تو جمع ہوا ہے اور تیری وجہ سے پوری قوم شرک میں مبتلا ہوئی ہے، ہم کیا اس کا حشر کرتے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر جلا کر ہم اس کا جو ہے سونے کا برادہ یہ ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تیرا معبود ہے اور تیری وجہ سے پوری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے. اس معبود میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنی جان بچا سکے. ہم تیرے سامنے ابھی اس کو جلاتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو اس جو آگ کی جو سونے کی شکل بنا اس کو جلایا. جلانے کی وجہ سے پھر جو پگھل گیا اس کا پورا برادہ اسی کے سامنے دریا میں ڈال دیا. اس طریقے سے یہ فتنہ ختم ہو گیا. اب رہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل میں جو ایک گروہ جو شرک میں مبتلا ہوا ہے کہ ہم تو اسی کو اپنا معبود بنیں گے. ان کی سزا کا کیا ہوا؟ اس صورت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں بات ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک احساس ہوا کہ واقعی ہم نے شرک کیا ہے، ہمارا معبود یہ نہیں ہے. تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بھئی ہماری معافی کی کیا شکل ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے یہ شریعت تھوڑی ہارڈ تھی، اس میں رخصت نہیں تھی. ہماری اس شریعت میں تو کیا ہے کہ ایک گنہگار کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، اگر وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گیا، مسلمان ہے، مرتد ہو گیا ہو،
کفریہ کلمہ کہہ دیا، میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہو گیا. لیکن پھر بھی اگر وہ کافر ہونے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد ہماری امت میں کوئی آدمی اگر پھر بھی سچے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ کلمہ اسلام کہہ دے تو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اتنی سخت تھی کہ لوگ معافی کی شکل پوچھنے کے لیے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ان کی معافی کی شکل یہی ہے کہ تمہاری قوم میں جو لوگ تمہارے آنے سے پہلے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت نہیں کی، یہ لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیں. اور قتل بھی کون کرے گا؟ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسا باپ ہے اور بیٹا ہے. باپ نے شرک نہیں کیا، بیٹے نے شرک کیا تھا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا. بیٹا مشرک بن گیا تھا، باپ نہیں بنا تھا تو بیٹا باپ کو مارے گا. جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا تو ہی تمہاری معافی ہوگی. چنانچہ ہر رشتہ دار نے کسی نے اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو مارا، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا. اس طریقے سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھے ہر ایک کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل کی صورت میں ان کی معافی ہو گئی. بہرحال انما الہکم اللہ الذی، اب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آپ کی قوم کو سمجھا رہے کہ سنو، تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ، انما الہکم کہ تمہارا خدا تو اللہ ہے اور اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے. یہ تمہارا اللہ ہے، نہ کہ وہ بچڑا تمہارا اللہ ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے نبی جی، اب دیکھیے یہ بات قصہ ختم ہو رہا ہے. قصہ ختم ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام کا. اب قصہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کہہ رہے کہ نبی جی، جس طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سارے واقعہ سناتے آئے ہیں پچھلی قوموں کے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا مقصود ہے. توحید کا بیان چل رہا ہے اور اسی توحید کے ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت کو لوگوں کے سامنے دیکھو کہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم نبی کو سنا رہے ہیں جس زمانے میں تمہارا نبی نہیں تھا، اب تم مانو تو صحیح کہ تمہارا نبی ہے. اس لیے اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اے نبی جی ہم نے اپنی طرف سے تمہیں ایک نصیحت کی کتاب یعنی قرآن کی شکل میں تمہیں نصیحت دی ہے. سنو، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا قیامت کے دن وہ بوجھ لے کر آئے گا. کیا فرمایا کہ جو نصیحت کی شکل میں کتاب نبی جی ہم نے آپ کو دی ہے، اگر آپ کی قوم اس قرآن سے اعراض کرے گی تو یہ لوگ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر میرے سامنے آئیں گے. دیکھو قرآن کریم کے اعراض کی کیا صورت ہے. ایک صورت تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو نہ ماننا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین کرتے تھے کہ ڈائریکٹ قرآن کا انکار، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو ایک شعر ہے، شاعری ہے. یہ تو ایسا کہتے تھے نا، قرآن کو نہیں مانتے تھے. تو قرآن کی سب سے بڑی روح گردانی اور قرآن سے منہ پھیرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو نہ ماننا. لیکن مفسرین نے اس ضمن میں اور بھی بہت ساری صورتیں لکھی ہیں. ایک صورت یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ پابندی سے تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے. چونکہ قرآن ہمارے لیے بھی نصیحت کی کتاب ہے تو یہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے. ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن مفسرین فرماتے ہیں قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو آدمی روزانہ قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت نہیں کرتا وہ بھی گویا کہ قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ وعید ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ میں نے اس سے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر میں کہا تھا کہ روزانہ پاؤں پرا نہ ہو سکے تو ایک صفائی سے ہی، گھر ڈیوٹی سے نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، اپنی جاب جانے سے پہلے، اپنی دکان اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک صفحہ نہ ہو سکے تو کم از کم قرآن کریم کی ایک آیت ہی پڑھ لے تاکہ قرآن کریم کے اعراض میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. تو پہلی قرآن کریم کی جو صورت ہے اس میں ایک صورت کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا. دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم کو نہ سیکھنا. بھائی بڑی عمر ہو گئی، بچپن میں ایسے مکتب نہیں تھے، قرآن کریم کو نہیں سیکھا، اب عمر بڑی ہو گئی ہے، اب یہ عذر کرنا کہ ہم تو کیا کریں، مجبوری تھی، اور پھر قرآن کریم کو نہیں سیکھ رہے اور نہیں پڑھ رہے تو یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے. ارے کمپیوٹر نہیں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم، سیکھنا پڑتا ہے. ابھی سیکھنا پڑے گا. کوئی دھندا کرنا نہیں آتا ہے تو دھندا کرنے سے اس کو سیکھنا پڑے گا اس کے ماہرین کے پاس. تو قرآن کریم کو نہ سیکھا ہے تو اس کو نہ سیکھ کر یہ عذر کرنا کہ بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے. نہیں آتا ہے تو اس کو سیکھے. نمبر 3 پر قرآن تو آتا ہے پڑھتے لیکن قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے.
نمبر 4 پر کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن اس کی بے ادبی کے ساتھ، قرآن کریم ہاتھ میں ہے، پیر لمبے کر رہا ہے، ٹیک دے کر پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے باتیں کر رہا ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہنس رہا ہے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اس سے قرآن کریم پڑھنا بے ادبی ہے، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے۔ 5ویں چیز، قرآن کریم پڑھتا تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا، کہ میں بہترین قرآن کریم پڑھوں تاکہ لوگ مجھے پیسہ دے، ہدیہ دے، دنیا دے، مال ملے، میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو، یہ اس نیت سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو یہ بھی قرآن کریم سے اعراض ہے۔ 6ٹھی صورت کہ قرآن کریم کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی طرف دھیان نہ دے۔ قرآن کریم جو احکام بیان کرتا ہے، جو مسائل ہے قرآن کریم میں، اس کو سمجھنے کی طرف دھیان نہ دے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر کا شروع فرمایا ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک اعراض کی شکل ہے کہ قرآن کریم کو کہ یہ تو عربی میں کیا کروں، ارے عربی میں ہے، تو نہیں سمجھ رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے اس کی مجلس میں جا کر بیٹھ تاکہ تیرے سامنے آئے کہ قرآن کریم کیا تجھ سے کہہ رہا ہے، کیا قرآن کریم کے احکامات ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، تاکہ تو قرآن کریم کے اعراض کی وعید کو داخل نہ ہو۔ 7ویں صورت، قرآن کریم سمجھنے کے بعد اس میں عمل میں کوتاہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے کوئی دین کا مسئلہ معلوم ہوگا تو عمل کرنا پڑے گا نا، جاننے کا ہی نہیں کہ عمل کرنا پڑے، اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ معلوم نہیں تھا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے جو 7ویں چیز میں کہ سنا لیکن عمل میں کوتاہی، تو عمل میں کوتاہی یہ بھی قرآن کریم سے اعراض۔ 8ویں چیز، قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی، حکم کچھ اور ہے اور اپنی منمانی اس میں چلا رہا ہے، قرآن کریم کے احکام میں مسائل میں۔ یہ کچھ صورتیں ہیں، یہ ساری صورتیں قرآن کریم کی اعراض میں داخل ہیں۔ اس کی وعید سن لیجئے کہ جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ ہم قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا، خالدین فی، اور پھر وہ اسی بوجھ میں رہے گا، اور کیا ہی خطرناک وہ بوجھ ہوگا جس کو لے کر آئے گا۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن یہ معاملہ ہوگا وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اب چونکہ قیامت کی بات نکلی، فوراً اللہ نے ہمارے سامنے قیامت کا سین کھول کر رکھ دیا کہ سنیے، جس دن یہ قرآن کریم سے اعراض کرنے والے آئیں گے، بوجھ اٹھا کر آئیں گے اپنے گناہوں کا، وہ کون سا دن ہوگا؟ جس میں سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد جو مجرمین ہوں گے، جو اللہ کے گنہگار ہوں گے، جو کافر و مشرک ہوں گے، اس دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں مارے ڈر کی وجہ سے زرقا، نیلی ہوگی، آسمانی رنگ جس کو بولتے ہیں، بس شکل ان کی آنکھیں ہوگی، نیلگو آنکھیں والے ہوں گے، اور یتخافتون بینہم، خوف اتنا ہوگا اس قیامت کا، میدان محشر کا، کہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ کیا باتیں کریں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں اور قبر میں صرف 10 ہی دن رہے ہیں، چونکہ ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی میدان محشر کی، اور میدان محشر کا جو دن اتنا لمبا ہوگا، اس دین کو دیکھتے ہوئے، اس کی ہولناکی اور اس کی وحشت کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے لوگ کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے، حالانکہ دنیا میں کتنے دن رہے؟ 30 40 50 60 سال، اور پچھلی قومیں تو 200 سال 500 سال 1000 سال دنیا میں رہ کر گئی، اور پھر قبر کا زمانہ میدان محشر تک کا کتنا لمبا، ہزاروں سال کا زمانہ، دنیا کی زندگی کا زمانہ، قبر میں سونے کا زمانہ، ہزاروں سال کے زمانوں کو کیا کہیں گے؟ میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھ کہیں گے ہم تو صرف 10 دن لے کر آئے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے نحن اعلم بما یقولون اذ یقول، کہ یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہم اس کو سن رہے، ہم جانتے کہ لوگ کیا کہہ رہے، اذ یقول، لیکن امثلہم طریقۃ، ان میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہے، جو صحیح اندازہ لگانے والا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم 10 دن کی باتیں کرتے ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم ایک ہی دن رہے، چونکہ اس کو قیامت کی شدت اور زیادہ لگی ہوگی۔ اللہ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عقل مند اس لیے نہیں کہا کہ وہ مسلمان تھا، عقل مند اس لیے کہا کہ قیامت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی ایک ہی دن کی ہوگی، تم 10 دن کہہ رہے ہو۔ اللہ فرمائے کہ وہ عقل مند، تمہارا جو عقل مند ہے، تمہارے کافروں کا جو سردار ہے، جو تمہارے قوم میں سب سے زیادہ عقل مند تھا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ۔ علماء فرماتے ہیں مشائخ کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا کی زندگی ایک دن کی اور اس ایک دن کا ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ کتنی ہزاروں سال جس زندگی میں جانے کے بعد آدمی کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چند سانسیں، چند لمحے ہیں، اور اس کے علاوہ کی دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں۔
اب یہاں سور کا تذکر آیا، یہ کون سا سور ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا سور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے تو قیامت آئے گی۔ قیامت کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب دوسرا جب سور پھونکیں گے 40 سال کے بعد، پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اب یہ سور کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سور جیسے ایک جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں، سینگڑا جس کو بولتے ہیں، اس کو کاٹ دیا جاوے، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس سینگ کی شکل میں ایک سور ہے۔ علامہ ابن عربی جو صاحب کشف بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سینگ اتنا زبردست ہے اور اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے سامنے، اس سور کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی کوئی حیثیت نہیں، اتنا بڑا سور ہے۔ چونکہ صاحب کشف بزرگ ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے کچھ اللہ والے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا سور ہے کہ اس سور کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی کوئی حیثیت نہیں، اتنا بڑا سور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں کیسے آرام سے زندگی گزاروں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سور اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سور کا باریک حصہ اپنے منہ میں رکھ لیا ہے، پیشانی اپنی جھکا دی ہے، بس کب حکم ملے کہ میں سور پھونک دوں اور میں کیسے آرام سے زندگی گزاروں۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ سور کے بارے میں ہے کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو قیامت میں یہ نیلگوں آنکھوں کی شکل میں اللہ ان کو لے گا، بس چہرہ کالا ہوگا اور آنکھیں ایک دم آسمانی کلر کی ہوگی، اور ڈر اتنا خطرناک ہوگا آپس میں اس طرح کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طریقے سے قرآن کریم کے اعراض سے ہماری حفاظت فرماوے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔